السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، وہ تین عورتیں کون ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ کتنی بھی عبادت کریں ان کی عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے؟ تو آج میں انشاءاللہ ان تین عورتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ دھیان سے سنیے گا کہ یہ تین عورتیں کون ہیں جن پہ عذاب ہوگا اور ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آپ غور اور دھیان سے سنیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل شادان رضا آفیشیل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں۔ دوستو، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے چشم و چراغ، نور نظر، لخت جگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین عورتوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ تین عورتیں کون ہیں تو میں آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ان تین عورتوں کی پوری نشانی بتا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں میری بہنوں، کہیں ان میں آپ کو شامل نہیں ہو جن عورتوں کی اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا، ان عورتوں میں کہیں آپ تو شامل نہیں ہو۔ اگر آپ بھی شامل ہو تو توبہ کر لینا، ان تین عورتوں کی نشانیوں کو آپ سن لیں اور جو ہے آپ خود احساس کریں گے کہ واقعی میں یہ غلط ہے۔ پہلی عورت، نمبر 1، پہلی عورت کون ہے؟ پہلی عورت وہ ہے جو ناپاک رہتی ہے، پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کرتی، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پاکی اور ناپاکی میں فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عورت ناپاک رہتی ہے، غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی وہ ناپاک رہتی ہے، تو ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے جنت کی سیر کی، جہنم کے مناظر کو دیکھا۔ آپ دیکھتے کیا ہیں؟ کچھ عورتوں پہ شدید اور غضبناک ہے اللہ تعالی، اور شدید ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور ایسا عذاب ہو رہا ہے کہ ان کی آہو بکا نے کلیجہ دہلا دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون عورتیں ہیں جن پر ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ عذاب کیسا؟ ان کی جو پیشانی کے بال ہیں، جو سروں کے بال ہیں، تو وہ اتنے لمبے ہو چکے ہیں کہ پیروں تک ہیں، اور ان سے ان کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں۔ ان بالوں سے ان کے پیروں کو باندھ دیا گیا ہے، اور ان کی ٹانگوں کو سینے سے باندھ دیا گیا ہے، اور ان پہ خطرناک دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ آہو بکا کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار نے جب پوچھا تو جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو ناپاکی اور پاکی میں فرق نہیں کرتی۔ آج بھی ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں جو پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہیں کرتی، مطلب جس سے ان پہ غسل فرض ہو گیا اور اب وہ یوں ہی پورا دن ناپاکی کی حالت میں گزار دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ان کو کپڑے دھونے میں تمیز نہیں ہوتا کہ ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک جگہ ڈال دیتی ہیں، اور پھر ان کو صحیح معنی میں پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا، اور جو کپڑا ناپاک تھا اس پاک کپڑے میں مل گیا تو وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو گیا اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، اگر ان میں رات کو تعلقات قائم ہوئے اور انہوں نے جو ہے رات کو ہم بستری وغیرہ کی، ان پہ غسل فرض ہو گیا، تو اب شوہر تو نہ دھو کے نماز پڑھنے چلا گیا، بیوی ہے وہ شرم کے مارے نہیں نہا رہی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے کہ یار یہ
آج پھر نالی، اس طرح کی سوچیں عورتوں کی ہوتی ہیں، کچھ عورتوں کی، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہماری بہنیں ہیں ایسی جن کی یہ سوچیں ہیں، تو وہ یوں پورا دن گزار دیتی ہیں، کئی کئی دن ایسی گزار دیتی ہیں، سوچتی ہیں کل کو جمعہ ہے، کل کو اکٹھا ہی نہا لیں گے، جمعے کے دن تو کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ گندی سوچ اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ یہ مت سوچی کوئی کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچی شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر آپ نہیں غسل کریں گی تو کتنا گناہگار ہوگی، کتنا عذاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو عورتیں ناپاک رہتی ہیں ان عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر دو، دوسری عورت وہ ہے جو کیا اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے جس سے کیا اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہو، اتنا باریک لباس پہنے، تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یا پھر وہ ایسا دوپٹہ باندھے سر پہ جس سے کیا بالوں کی سیاہی نظر آئے، کیونکہ اگر بالوں کی سیاہی نظر آئی عورت کی تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، نماز لوٹانا دوبارہ اس پہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، ٹھیک ہے، بد اخلاق عورت کی بھی اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب بد اخلاق کس طرح سے؟ آپ کی زبان سے آپ کے گھر والے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی زبان ایسے کینچی کی طرح چل رہی ہے کہ نہ ساس کی خیر ہے، نہ نند کی خیر ہے، اور نہ دیوروں کی خیر ہے، نہ جیٹ کی خیر ہے، نہ پڑوسیوں کی خیر ہے، نہ محلے والوں کی خیر ہے۔ یہ بیوی کے لیے ہے، کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں نہ بیٹوں کی خیر ہے، نہ بیویوں کی خیر ہے، نہ بہووں کی خیر ہے، کسی کی خیر نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی عورت اگر بد اخلاق ہے اور لوگ اس کی زبان سے پریشان ہیں اور اس کی زبان سے تنگ آ چکے ہیں، اس کی کچ پچ کو سن کے وہ تنگ آ چکے ہیں، تو ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ یہ تیسری عورت ہے۔ جو تیسری عورت ہے وہ اخلاق والی ہے، جس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ دھیان سے سننا، کہیں یہ تینوں باتیں ہی آپ کے اندر تو نہیں ہیں، یا تینوں باتوں میں سے کسی ایک میں آپ ملوث تو نہیں ہیں۔ اگر ہے تو آپ فوراً توبہ کیجئے۔ بد اخلاق ہیں، با اخلاق ہو جائیں، بے حیا ہیں، با حیا ہو جائیں، ناپاک رہتی ہیں، پاک رہنا شروع کر دیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے انشاءاللہ 3 عورتوں کی کہانی آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ توجہ کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔